السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رشت و ہدایت کا واحد ذریعہ قرآن مجید کو بنایا ہے۔ بس جنہوں نے قرآن مجید پا لیا سو انہوں نے ہدایت پا لی۔ اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو سورہ نمل پر بنی ہے۔ اس کا تعارف، اس کا مکمل ترجمہ آپ کو اس ویڈیو سے حاصل ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ سورہ نمل مکی صورت ہے۔ اس میں 93 آیات ہیں۔ نمل کا معنی چونٹی کے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کا گزر چونٹیوں کی بستی سے ہوا، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ نمل میں مزید جو تفصیلات بتائیں وہ آپ کو ترجمے سے حاصل ہو جائیں گی۔ ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی، جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے خوشنما کر دی ہیں تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی یہی لوگ سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ اور یقیناً آپ کو قرآن عطا کیا جاتا ہے بڑی حکمت والے اور خوب جاننے والے کی طرف سے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، عنقریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم سینک سکو۔ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہوں۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈریے نہیں، بے شک رسول میرے حضور ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدلتے تو میں بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو جب ان کے پاس ہماری واضح نشانی پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان کا یقین کر چکے تھے ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ تو دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، اور انہوں نے فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کے لشکر جمع کیے جاتے ہیں جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے، پھر وہ روکے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جو سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، اور انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تو پسند فرمائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے کہا، میں وہ معلومات لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔
میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، تو اس نے انہیں راستے سے روک دیا ہے، تو وہ ہدایت نہیں پاتے، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو باہر نکال آتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو، میرا یہ خط لے جاؤ، پھر اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا اے دربار والوں، بے شک میرے پاس ایک عزت والا خط بھیجا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، اور یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے دربار والوں، میرے معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور بہت سخت جنگ والے ہیں، اور حکم کا اختیار آپ کو ہے، آپ خود ہی غور کریں کہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ تو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کے آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ایسا ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ بے عزت ہو کر رہ جائیں گے۔ فرمایا اے دربار والو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ایک کبھی ہیکل جس نے کہا میں اس سے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس سے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا اس کے لیے اس کے تخت کو بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ آ گئی کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے اور اسے روک رکھا تھا ان چیزوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، بے شک وہ کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ تم اس محل میں داخل ہو جو جب اس نے دیکھا تو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے، اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا بے شک یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ ایمان لائی اس اللہ پر جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کی برادری کے فرد صالحہ، یقیناً ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کی برادری کے فرد صالحہ کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ فرمایا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے برا شگون لیا تم سے، اور بے شک ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے،
فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس سے ہے، بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور صلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے ان پر اور ان کے گھر والوں پر، پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی، تو دیکھیے ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ بے شک ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ پھر یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور ہم نے بچا لیا ان کو جو ایمان لائے تھے اور ڈرتے رہتے تھے، اور لوط کو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بے حیائی کرتے ہو، حالانکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ کیا تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم لوگ جاہل ہو۔ تو ان کی قوم کا یہی جواب تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو نکال دو اپنی بستی سے، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے جسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں طے کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر خوب بارش برسائی تو وہ بہت بری بارش تھی ڈرائے جانوں والوں پر۔ اور ہم نے ان پر خوب بارش برسائی تو وہ بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہم نے اگائے خوش نما باغات تمہارے بس میں نہ تھے کہ تم ان کے درخت اگا سکتے۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے اپنی رحمت سے؟ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت ہی بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہ ان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ غیب نہیں جانتے اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔
اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم نکالے جائیں گے؟ یقیناً اس کا وعدہ ہم سے کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے۔ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ فرما دیجئے تم زمین میں چلو پھرو پھر تم دیکھ لو مجرموں کو کیسا انجام ہوا، اور آپ ان پر نہ غم کریں اور نہ ہی آپ تنگ دل ہوں ان سے جو وہ چالے چلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا۔ اگر آپ سچے ہیں آپ فرما دیجئے امید ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے قریب ہی آ پہنچا ہو جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یقیناً ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، اور یقیناً ان کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور زمین و آسمان میں جو بھی پوشیدہ بات ہے وہ واضح کتاب میں ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا اور وہ بہت غالب خوب جاننے والا ہے۔ تو آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی اپنے پکار بہروں کو سناتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے جا رہی ہیں، اور نہ آپ اندھوں کو راہ پر لانے والے ہیں ان کی گمراہی سے۔ آپ تو صرف انہیں سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہی مسلمان ہیں۔ اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو انہیں روکا جائے گا یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا کیا تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے۔ اور ان پر بات پوری ہو جائے گی اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس حاضر ہوں گے عاجزی کرتے ہوئے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ بڑا باخبر ہے جس سے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا تو آپ فرما دیجئے تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اور آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، تم انہیں پہچان لو گے، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا سورہ نمل کا ترجمہ مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو اس ترجمے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور کائنڈلی آپ سے گزارش ہے آپ نے جو بھی اس ویڈیو سے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں موجود باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں۔ سو تھینک یو فار واچنگ دا کمپلیٹ ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جاتے جاتے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ فی امان اللہ۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، تو اس نے انہیں راستے سے روک دیا ہے۔
تو وہ ہدایت نہیں پاتے، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو باہر نکال آتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو، میرا یہ خط لے جاؤ، پھر اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا اے دربار والوں، بے شک میرے پاس ایک عزت والا خط بھیجا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے دربار والوں، میرے معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور بہت سخت جنگ والے ہیں، اور حکم کا اختیار آپ کو ہے، آپ خود ہی غور کریں کہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ تو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کے آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ایسا ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ بے عزت ہو کر رہ جائیں گے۔ فرمایا اے دربار والو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک اس پر پوری قوت رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا اس کے لیے اس کے تخت کو بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ آ گئی کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے، اور اس سے روک رکھا تھا ان چیزوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، بے شک وہ کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ تم اس محل میں داخل ہو جو جب اس نے دیکھا تو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے، اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا بے شک یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ ایمان لائی اس اللہ پر جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یقین ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کی برادری کے فرد ساریہ کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ فرمایا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ بے شک ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس سے ہے، بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور صلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے ان پر اور ان کے گھر والوں پر، پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی، تو دیکھیے ان کی چال کا انجام کیسا ہوا کہ بے شک ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔
پھر یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور ہم نے بچا لیا ان کو جو ایمان لائے تھے اور ڈرتے رہتے تھے، اور لوط کو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بے حیائی کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ جاہل ہو۔ تو ان کی قوم کا یہی جواب تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو نکال دو اپنی بستی سے، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے جسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں طے کر دیا تھا۔ آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں شریک ٹھہراتے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہم نے اگائے خوش نما باغات تمہارے بس میں نہ تھے کہ تم ان کے درخت اگا سکتے۔ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت ہی بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہ ان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ غیب نہیں جانتے اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم نکالے جائیں گے؟ یقیناً اس کا وعدہ ہم سے کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے۔ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ فرما دیجئے تم زمین میں چلو پھرو پھر تم دیکھ لو مجرموں کو کیسا انجام ہوا، اور آپ ان پر نہ غم کریں اور نہ ہی آپ تنگ دل ہوں ان سے جو وہ چالے چلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا۔ اگر آپ سچے ہیں آپ فرما دیجئے امید ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے قریب ہی آ پہنچا ہو جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یقیناً ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، اور یقیناً ان کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور زمین و آسمان میں جو بھی پوشیدہ بات ہے وہ واضح کتاب میں ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا اور وہ بہت غالب خوب جاننے والا ہے۔ تو آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی اپنے پکار بہروں کو سناتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے جا رہی ہیں، اور نہ آپ اندھوں کو راہ پر لانے والے ہیں ان کی گمراہی سے۔ آپ تو صرف انہیں سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر وہی مسلمان ہیں۔ اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ
ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو انہیں روکا جائے گا یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا تم میری آیتوں کو جھٹاتے تھے، حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے۔ اور اگر بات پوری ہو جائے گی اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا، تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس حاضر ہوں گے عاجزی کرتے ہوئے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ بڑا باخبر ہے جس سے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا تو آپ فرما دیجئے تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اور آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، تو تم انہیں پہچان لوگے، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ سورہ نمل کا ترجمہ ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ لازم ملا ہوگا۔ اور تھینک یو فار واچنگ دا کمپلیٹ ویڈیو۔ جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آپ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔